باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما بدائما اذ لا سماء ذات برج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو لجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوشی کا دن ہے، جتنے حضرات آپ تشریف فرما ہے کوشش کریں سرکار حجت کی ذات پہ اگر صلوات بلند آواز سے تلاوت کریں۔ صلی اللہ محمد اللہ محمد۔ کیا اجازت نوکری شروع کریں؟ آپ کی بھی اجازت ہے جو اگلے محلے والے پچھلے سردار اجازت ہے ادھر والے بہر والے اجازت ہے بادشاہ آل محمد کے خالق اس پاک ذکر کے صدقہ میں آج کی اس خوشی کے صدقہ میں آپ کو اور بانیان جشن کو ہمیشہ خوشیاں نصیب فرمائے۔ سیدہ کونین جتنے عزادار مریض ہیں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے عزادار بے اولاد ہیں جناب نرجس خاتون کی جھولی کے صدقہ میں مالک ان کو زندگی والے بیٹے عطا فرمائے۔ جتنے عزادار مقروض ہیں، تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، جناب سیدہ اپنے پاک بیٹے کے صدقہ میں ان کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ جتنے میرے نوجوان بھائی تشریف فرما ہو میرا مالک آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے۔ جتنے میرے بزرگان تشریف فرمائے نام بنام مالک تمام کو صحت اور زندگی عطا فرمائے۔ مائیں بہنیں بیٹیاں مالک ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ لائیو چل رہی ہے، مرکزی عزاداری والے چلا رہے ہیں، جو بندہ بھی جہاں ہمیں دیکھ رہا ہے سن رہا ہے حسین کا عزادار موالی حلالی مالک ان کے رزق میں عزت میں مزید اضافہ فرمائے۔ پھر سید کوثر حسین شاہ صاحب، ملک واجد صاحب، مالک جو ہمارے بزرگان ہیں، مرشد حمدانی شاہ صاحب، پیر حسن شاہ صاحب، نام بنام تمام کی مالک زندگی دراز فرمائے۔ ہمارے پردے والے وارث کے ظہور میں میرا اللہ تاجر فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان کی سالمیت کی میرا اللہ حفاظت فرمائے۔ جناب صابر انصاری صاحب مریض ہیں، ملک کے بہت بڑے خوبصورت مالک کے عزادار ہیں، آج کے دن کے صدقہ میں مالک ان کو صحت اور زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان کی سالمیت کی میرا اللہ حفاظت فرمائے۔ ہماری افواج پاکستان کو میرا اللہ ہر قدم پر فتح و نصرت عطا فرمائے۔ صلوات ایسی پڑھیں کہ دعا قبول ہو جائے۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ کل سے لے کر اب تک بادشاہ یہ مسلسل عبادت ہو رہی ہے اس سید فقیر کے دربار پر۔ اتنے بڑے بڑے سلطان العلماء میرے قبلہ خطاب فرما چکے، ذاکرین خطاب فرما چکے، اب چند لمحات کی نوکری ہے، مجھے ذرا مسکراہٹ کے ساتھ سماعت فرما لیں تاکہ میں آپ سے دعا لوں اور رخصت ہو جاؤں۔ قرآن مجید کی جو آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں یہ سورہ مبارکہ نحل کی آیت ہے۔ اس آیت میں شکوہ کر رہا ہے خدا نسل آدم کے ساتھ۔ بڑا لطف آئے گا آپ کو اگر آپ مسکراتے رہے۔ داد کی خیر ہے، صرف مسکراتے رہنا، داد تلک گنگے جو پھر لے لانگے مسئلہ دعا کرنے باسط۔ شکوہ کر رہا ہے اللہ اولاد آدم سے، سبحان اللہ۔ کیا شکوہ کر رہا ہے؟ ابھی آپ پہنچ جائیں گے۔ فرمایا میرے حبیب ذرا ان سے پوچھ تو صحیح ان کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ آفا بالباطل یومنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون۔ پتہ نہیں کیوں دل کر گیا مرشد حبیب شاہ سرکار کہ یہ بات آپ کے شہر میں کی جائے ملک صاحب۔ اللہ کہتے ہیں ان کو ہو کیا گیا ہے؟ یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کو چھٹلاتے ہیں۔ امام حسین ہاتھ محتاج نہ فرماوے جڑا ہاتھ سید حسین دی بارگاہ کا چلا ملک مطراب صاحب مرشد عباس سے بھی مارو بیٹھے تھے ہاتھ میں چالو ایک دفعہ جوان ہے دریا جڑے تھک گئے ہو سیٹا بدلو کیونکہ آخری مرحلے داخل ہے تو میں نے تنگ نہ کرے جی۔ میں تو بھائیوں کی بات مان کر سادات کی بات مان کر آپ کی زیارت کے لیے آ گیا، بیٹھا بھی رہا، چلو ٹھیک ہے، لیکن پڑھنا تو آپ کے بھروسے پر ہے نا، آپ تھوڑا تھوڑا مسکراتے رہنا چاہتے ہیں۔ یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں، لطف آئے گا آپ کو، اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں، جبکہ باطل کی ضد حق ہے، نعمت نہیں ہے۔
اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ باطل پر ایمان رکھتے اور حق کا انکار کرتے ہیں، لیکن اللہ نے نعمت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آپ اکیلے دعا کر دینا، میں انسداد لے لیتا ہوں۔ چونکہ ہر حق نعمت نہیں ہوتا، جس طرح کہ ہم تلقین پڑھتے ہیں تو اپنے مرنے والے مومن سے کہتے ہیں الموت حق، موت حق ہے، نعمت نہیں ہے۔ پیر عباس شاہ جی، محسن حسن شاہ جی سرکار، یہ سارا میرا اپنے گھر بیٹھے ہیں، یہ داد نہیں بھی دیں گے تو خیر ہے، لیکن جہاں بنے گی یہ مجھے قیمت دیں گے بھی ضرور، ابھی شاید ان کے نزدیک نہ بنی ہو۔ ہر حق نعمت نہیں ہوتا، جس طرح موت حق ہے، نعمت نہیں ہے، جہنم حق ہے، نعمت نہیں ہے، عذاب قبر حق ہے، نعمت نہیں ہے۔ مولا کی قسم ہے، یہ تلقین میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ پھر کوئی ایسی نعمت ہے جس کے مقابلے میں لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اس اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ مولوی کہتا ہے روٹی نعمت ہے، روٹی کا انکار عیسائی بھی نہیں کرتا۔ مولوی کہتا ہے آنکھ نعمت ہے، آنکھ کا انکار ہندو بھی نہیں کرتا۔ مولوی کہتے ہیں سیب نعمت ہے، سیب کا انکار کافر بھی نہیں کرتا۔ یہ کوئی ایسی نعمت ہے جس کا انکار کیا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں باطل کو مانا جاتا ہے۔ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، باقی جو گنہگار اللہ نے اس میں لعنت ہی نہیں کی ہے۔ میں جھوٹ تو رات بھائی اگر شہر میں بولوں، اللہ کی لعنت کی زد میں کھڑا ہوں، یہ بخاری سید کا دربار ہے، میری شکل بگاڑ دے، اتنی بڑی بددعا میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں۔ اے میری ماسی دے پتر نہیں لگتے، جو یوں کر کے کیا اس کی شکایت میں زمانے کے امام سے لگاؤں گا۔ میں ڈھونڈتا رہا وہ نعمت کون سی ہے جس کے مقابلے میں باطل کو مانا جاتا ہے۔ ڈھونڈتے 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 ایک دن میری روح ملک کے عراق کے شہر کوفہ کی مسجد اعظم کے منبر ابیض کے قریب سے گزری۔ منبر ابیض پر تیرا مرشد علی بیٹھا تھا، علی کہہ رہا تھا او دنیا والوں، اللہ کی وہ نعمت جو وہ بندوں کو عطا کرتا ہے اور بندے جھٹلاتے ہیں، وہ میں علی ہوں۔ کتنے سلام کرا مرشد، ایک یہ دو جڑا ہاتھ نہیں چویا چاول کی میں کھاندا ہے، روٹی کھاندا ہے، حسین نو سلام نہیں کردا۔ ٹھیک، میں سر نوکر ہو گیا۔ ملک صاحب، ملک منیر صاحب، جناب خضر بیجار، سارے ہستیاں تشریف، 60-70 منٹ مرشد لگ جان، میں ایک شخصیت کا نام لوں، سلام ہے سب کو۔ وہ نعمت علی ہے، میں ادھر ہی آ رہا ہوں جس کا جشن منا رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا آپ نے سفر کیا، تھوڑا سا اور کرو، پھر میں آپ کے ساتھ۔ چپ نہیں کرو، اچھا بولو۔ واہ 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 واہ، نعمت وہ علی ہے جس کے مقابلے میں باطل کو مانتے ہیں لوگ۔ چلو مالک ان کی نعرے داد سلواتیں سرکار قائم کے جشن میں، واہ واہ سبحان اللہ، یہ بزرگان خوش ہو گئے، جوان خوش ہو گئے، مسکرا رہے ہیں، مسکرانا داد ہوتی ہے۔ علی کے فضائل میں خوش ہونا چاہیے۔ جڑا منہ آج بھی بڑھیا وہ منہ ہی نہیں، وہ بھی منہ ہے جڑا آج بڑھے ہیں۔ جوان ہاتھ چکو لو، مہربانی کرو، حیدری وہ بھی کچھ سید فیس ہے جو آج بھی یوں بنا ہوا ہے۔ کائنات خوش ہے یار، نہ چاہتے ہوئے لوگ خوش ہیں۔ صرف شیعہ تھوڑے خوش ہے، کل سے آج تک کائنات خوش ہے، جسے کوئی پتہ نہیں ہوتے بوئے تے بھی لگیاں نے بتیاں۔ مولا پتر دی زندگی کری کے نہ سونا بولے ہیں، باسی لمحے تے ہاتھ بچا میں میرا پتر ہے، بہ جو گیا میرا چند تجھی میں
پریشان بالکل نہیں ہونا تھی میں تھکاوٹ ہونا دور کر دینی تھی بس اسی طرح سنتے رہنا حرام حرام نہ خیر حرام نہ سکون نہ سنو کائنات خوش ہے نا مرشد تو میں گوڈیاں دے ہاتھ لا کے جملہ نہ لکھا زیدی صاحب کی بلا کے مولا درجات مزید بلند فرمائے کیسے کیسے بندے دنیا سے رخصت ہو گئے جنہ دے قبریں ساڑھے تو مہنگیاں میں پتہ نہیں کتنی دیر لاہور کربلا گامے شاہ حضرت حسن زیدی صاحب کی بلا اللہ مقام ہوگی قبر پہ بیٹھ کے انہیں کہتا رہا کہ بلا واہ 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 ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ قائم کے بارے میں لوگوں کو کیسے سمجھائے تو زیدی صاحب نے ایک جملے میں سمجھا دیا کہ کل تھی شب بارات انہوں نے فرمایا لوگوں کے پاس صرف بارات ہے دولہا نہیں ہے ہاتھ چھوڑا جڑا ہاتھ بے چھوڑا ہے ہاتھ حسین دے نانے تو خیرات بے لیندہ جڑا ہاتھ قائم دے صدقے دے رزق کھاندے ایک دفعہ اچھا چاہوے جتنی پھیپڑش طاقت ایک دفعہ لیدہ نال ہے حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نوکر ہو گیا پتروں توڑا جڑے بزرگ بیٹھے ہو جڑے جوان بیٹھے ہو میرے جیووں پہ میرے سچان تھوڑے سے لائی مولا تھوڑے رزق کی برکت دے مولا تھوڑے عزت دے پر سے اوکھے بڑے لائیو چلیے گھر گھر پیغام پہ پہنچے ہیں مولا انہوں نے عزت اضافہ فرماوے یہ سادات بیٹھے ہیں میاں والی سے یہ دار یہ حلالی کیا رنگ لگاؤ گا نعمت علی ہے احتجاج تبرسی میں سید لکھا ہوا ہے آپ کے مذہب شیعہ کی اتنی بڑی کتاب ہے نا کہ شاید لفظ بڑا ہی چھوٹا ہو حضرت آیت اللہ علامہ تبرسی علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی احتجاج تبرسی وہ لکھتے ہیں کہ جب قائم آئیں گے نا مولا ظہور فرمائیں گے تو تمہارے شیعہ کچھ لوگ قائم مولا کے سامنے جا کر کہیں گے یابن الزہرا ترجعی الی اصل مقام ہی اپنے اصل مقام کی جانب لوٹ جاؤ چونکہ آپ کا اور ہمارا علم ٹکراتا ہے حضرت آیت اللہ محمد تک کی بہجت سے قم مقدس میں نے پوچھا تھا کہ وہ ٹکرانے والی بات کون سی ہے جو شیعوں کی قائم کے ساتھ ٹکرائے گی انہوں نے کہا وہ صرف علی کی ولایت جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکیا ہو بار میں اللہ کرے نہ ہوئے باقی جیڑا یہ سارا مہمان بارہ رجب ایک یار ہاتھ چالو یار ایک دفعہ ہاتھ چاہو چاہ جڑے جوان بیٹھے ہو بزرگ نام ہی چاوڑ دے خیر میں نوکر ہو گیا اس بار خضر بھائی تو آنا محلہ حیدری سید ایک اچھی دا نعرہ ہے یہ سارے اپنی مٹی دا نعرہ ہے وہ نعمت علی ہے کہو تو چھوڑ دیں کہو تو چھوڑ دیں چھوڑ دو چھٹی دے دو صبح سے لے کر ابھی تک خوش ہو یار میری بھی حاضری ہو گئی ایک دو پانچ سات بندے بیان ہیں کوئی میرا ووٹ بھی نکلے گا ادھر سے بزرگ بیٹھے ہیں قبلہ دعا کر دے رہا بیٹھے سبحان اللہ تعالیٰ گنگ کے نور پہ بستے وہ نعمت ہے ملک جی اللہ کہہ رہے ہیں علی اور خود علی فرما رہے کہ میں ہوں مالک ہم تو مان گئے کہ علی نعمت ہے وہ بدبخت کون ہے جو باطل کو مانتا ہے ادھر سے داد آئی ہے یار بڑی مہربانی یار آپ نے میرا حوصلہ بڑھا دیا یہ تو چپ کر گئے تھے وہ بد نصیب کون ہے تلک آنکھ سننے دے کا اپنا سٹائل ہے حسن پتہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بندے گھبرا جاندے کہ چپ کر جاندے چپ نہیں کرتے ایک لفظ سن دیں لفظ سن کے قیمت دیتے ہیں ہم آپ کے نوکر جناب وہ نعمت ہے علی وہ بدبخت کون ہے جو اتنی بڑی نعمت کے مقابلے میں باطل کو مانتا ہے اللہ کہتے ہیں میں تجھے اپنی مثال میں سمجھاتا ہوں تو طلاق انگ والوں کو اپنی مثال میں سمجھا دا اب میں آپ کے قریب آ گیا مثلا ہم صبح میں گھر سے نکلا مثال دے رہا ہوں اللہ نہ کرے ایسا ہو صبح میں گھر سے نکلا ایک بندہ گناہ کر رہا ہوں میں نے اسے پوچھا کیوں گناہ کر رہے ہیں اللہ کا مجرم بن رہا ہے
اس نے کہا جی وہ معافی، شیطان نے گمراہ کر دیا۔ ایک بندہ کراچی میں گناہ کر رہا ہے، اور تو کیوں کر رہا ہے؟ شیطان نے گمراہ کر دیا۔ ایک بندہ افغانستان میں گناہ کر رہا ہے، اور تو کیوں کر رہا ہے؟ شیطان نے گمراہ کر دیا۔ ایک بندہ سید UK میں گناہ کر رہا ہے، اور تو کیوں کر رہا ہے؟ شیطان نے گمراہ کر دیا۔ ایک بندہ ایران میں گناہ کر رہا ہے، اور تو کیوں کر رہا ہے؟ شیطان نے گمراہ کر دیا۔ اللہ کہتا ہے جعفر جدی پنڈال تن داد نہ دے پر گل تیری سمجھ گئے۔ اللہ کہتا ہے اس سے بڑا باطل پر کیا ایمان ہوگا؟ یہ شیطان کو حاضر ناظر مانتے ہیں۔ ذرا ہاتھ چل گئے، ہاتھ غازی تو نارات رہ گئے۔ ہاتھ اچھے یار، اچھے یار، ہاتھ اچھے یار، حیدری۔ بڑھیا زندگی آؤں گا۔ ادھر والے تھکے ہو؟ بارویں دن اتنا جواب دے سو ہو سکے، بارویں دن نعرہ ہوئے سرکار دے نام دا جواب دا طاقت نہ دیونا پھوڑے۔ اچھا بولے، جوان بولے، حیدری۔ شیطان کو حاضر ناظر مانتے ہیں۔ شیطان نے گمراہ کر دیا، غائب ہو کے گمراہ کر سکتا ہے۔ اچھا جو نہیں پہنچا وہ 12ویں دی ریت ہی نہیں یار۔ جس کے گھر کا چولہا سرکار قائم کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے وہ تو کم از کم بولے نا۔ جس کو قائم کی معرفت نہیں وہ شیعہ کس بات کا ہے؟ وہ کیوں آیا؟ جھنڈیاں دیکھنے آیا، ادھر بتیاں دیکھنے آیا، اپنے گھر جا کے لا کے دیکھ لے بلن کیوں بھی جی۔ ادھر تو قائم کی بات ہوگی نا، علی کی بات بھی ہوگی، 14 کی بات ہوگی۔ شیطان غیب رہ کے گمراہ کر رہا ہے۔ تو یہ شیطان نے اللہ سے کہا تھا وہاں پر جب اللہ نے اس کو مردود کر کے نکالا تھا کہ میں تو غیب چھپ کے گمراہ کروں گا، تیری حجت ظاہر ہو کے ہدایت کرے گی۔ یہ کیسا مقابلہ؟ اللہ کہتے ہیں میرے پاس ایسا انتظام ہے، میں تیرا جواب دوں گا۔ ایک حجت میری ایسی ہوگی جو اتنی غیب ہوگی جتنا میں اللہ غیب ہوں۔ قریب آگے میرے جہاں پر میں لینا چاہتا تھا۔ وہ غیب رہ کے ہدایت دے گا۔ اگر شیطان غیب رہ کے گمراہ کر سکتا ہے تو پھر شیعہ ہو کے عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ حجت خدا پردے میں رہ کے ہدایت کیوں نہیں دے سکتا؟ میں بتاؤں حجت کی ہدایت کیا ہوتی ہے؟ جب بندہ گناہ کی طرف چلتا ہے، قدم قدم پر اندر سے آواز آتی ہے، شرم کر، انسان بن، حیا کر، شرم کر، انسان بن، حیا کر۔ یہ حجت بول رہا ہے۔ واہ 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 واہ۔ کیا بات ہے؟ بھائی آپ کو میں قبلہ واہ واہ کہوں جنہوں نے اتنی مشکل بات سنبھالی ہے، کیونکہ سرکار قائم پڑھنا مشکل کام ہے اور وہ آپ کل سے لے کر ابھی تک کر رہے ہیں۔ تو سرکار قائم سن رہے ہیں، اس سے بڑا شرف آپ کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ جس کی ہم ریت ہیں اس کی باتیں سن رہے ہیں، جس کے صدقے میں کھا رہے ہیں اسی کی باتیں سن رہے ہیں۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ کوئی 13 رجب کو آیا، کوئی 15 شعبان کو آیا، کوئی 3 شعبان کو آیا، کوئی 4 شعبان کو آیا، کوئی 15 رمضان کو آیا، کوئی 17 ربیع الاول کو آیا، کہ ان کی مہربانی کہ انہوں نے ہمیں خوشی کے سامان دیے ہیں، ورنہ یہ تب سے ہے جب یہ شعبان بھی نہ تھا، یہ رمضان بھی نہ تھا۔ چھڑ گئے ہیں مرشد اگر خریدا انہوں نے تو 15-20 منٹ ہو گیا، میں منت پہ کردہ، میں ابھی راستہ بنا رہا ہوں کہ یہ آئے تو میں چلوں۔ مولا کی قسم ہے، نعمت ہے علی، بے شک لا ریب، علی جن ولی اللہ نعمت ہے۔ وہی قائم کی تلوار کی زد سے بچے گا جو علی کو نہیں سوچے گا۔ منبر کی قسم میں جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ سرکار عباس کا علم سر پہ رکھوں، قرآن سر پہ رکھ کے کہہ سکتا ہوں، یہ جو بندے کہتے ہیں نا کہ روز حضرت قائم کی دعائیں مانگ رہے ہیں، سرکار جلدی ظہور فرما، سرکار جلدی ظہور فرما، سرکار جلدی ظہور فرما۔
اور اس کے دادے کی ولایت پہ اڑے ہوئے ہیں، یہ اپنی موت بلا رہے ہیں۔ ایک دو جڑا ہاتھ نہیں چاہیا، میں نے شک پہ گیا غازی دی قسم ہے، یہ ذوالفقار مانگ رہے ہیں۔ جی اچھا ہو جا حیدری، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، حد کر دیے تلا گنگلے سے، حد کر دیے تلا گنگلے۔ میں قبر تک نوکر، قبر اجتے جانے ہے نا سر، اور ہمارے لیے یہ خوشخبری ہے عزاداروں کے لیے، ادھر قبر ہے جانے تو علی مل جانے، مارا روندے روندے راستے سے علی میں بے گلہ کر سو، قبر جا کے مرشد آپ کے شہر کی گواہی دوں گا کہ انہوں نے حد کی تھی شام کے ٹائم، سارا دن کے بلکہ 2 دن کے تھکے ہوئے تھے، پھر بھی جملے وصول کیے۔ آج 15 شعبان کا دن گزرا ہے نا، ابھی 16 کی رات لگ گئی ہے، تو کل سرکار تشریف لے آئے ہیں دنیا میں، بظاہر سرکار قائم علیہ السلام کل تشریف آوری کی دن تھا، یعنی اذان صبح سے پہلے ہے یا مطلع الفجر سے بھی پہلے، اور یہ جو کل کی شب گزری ہے کائنات جاگی ہے۔ بابا جی مسلح بچے ہیں، لوگوں کے ہاتھوں میں تسبیحاں دیکھی ہیں، جس نے پوری زندگی مسجد تبوا نہیں دیکھا اس کے سر پہ میں نے ٹوپی دیکھی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی دنیا کو، مولوی ابھی بھی حسن شاہ جی اڑا ہوا ہے، پوری دنیا یوں رات کھڑی تھی 12ویں کے سامنے، جڑا ہاتھ چاپ گئے تیرے ہاتھ نو قائم خیرات عطا فرماوے، جڑا 12ویں نو سر میرا 12ویں نے بطور میرے بچوں جو بچے جوان داد دے رہے، وڈا نوکر ہو گیا۔ اس پاسے والے بھی سردار کدی کدی تو بھی ہاتھ چاہمی چٹے چولے آ لیا، یا میں سوکھی گل کراں تے ناراض نہ ہو، سوکھی گل کراں ملک صاحب، تھوڑا پتر میں تے ترا پھراں ہے، تسی ساڈے بڑے ہو، میں تواڈے شہر کھلو تے ہمدانی شاہ جی سرکار، میں پتر ہاں تواڈا بابا جی، میں سوکھی گل کراں، کل رات جو گزری ہے پوری کائنات کا بجٹ پیش ہوا ہے۔ جی مرشد جی انہوں نے داد ہی نہیں دی مجھے، کس کا بڑھانا ہے رزق، کس کا گھٹانا ہے، کس کو زندگی دینی ہے، کس کو موت دینی ہے، کون کتنا جیے گا، کس کو بیٹا دینا ہے، کس کو شفا دینی ہے، کہاں طوفان آئے گا، کہاں آندھی آئے گی، دستخط کرتا رہا ہے بطول کا بیٹا۔ جڑا ہاتھ نہیں جا سکیا خیرات تو بھی لوے، بس تو میں نے بہ کے سنی رکھ، میں نعرے ہوں مروے صاحب اور جشن کے اور پاسے ٹر پہ اور نعرے والا ٹائم ہی نہیں، رخ کسی اور طرف چلا گیا، جیسے انہاں دی روحانیت اور نورانیت انہاں تے بارش پہ ہوں گی، مولا کی قسم ہے۔ ساری کائنات جو سجدے میں تھی، توبہ مانگ رہی ہے، استغفار کی رات ہے، گناہوں کی معافی کی رات ہے، وہ کیسے مانگ رہے ہیں معافی؟ اندھی معافی نہ مانگ، پتہ ہونا چاہیے کہ معاف کرنے والا کون ہے۔ میرا اللہ گناہ معاف کر دے، 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 بندے سجے کھبے ویکھن تے مینوں کی تکلیف ہونی ہے، اپنی عبادت ہی خراب کرنی ہے۔ میرا اللہ گناہ معاف کر دے، میرا اللہ گناہ معاف کر دے، یار نہ مارو باس ہے، خدا دا واسطہ اٹھو کے باہر چلے جاؤ، جا کے منہ سن دھو چائے شے پیو، میرے نیندر آ جائے گی۔ میرا اللہ گناہ معاف کر دے، میرا اللہ گناہ معاف کر دے،
نہ تو نے اللہ کو دیکھا ہے، نہ تو نے اللہ کا ذائقہ چکھا ہے، نہ تو نے اللہ کا لمس کیا ہے. اللہ اللہ کیے جا رہا ہے، گناہ معاف کر دے، گناہ معاف کر دے. اے جو اللہ آدم دے پچھوں، بابا جی گل وڈی ہے، آدم دے پچھوں 6.5 لاکھ سال دے عبادت گزار نو صرف آدم دی وجہ تو شیطان بڑھا سکتا ہے، اور 40 سال دے نمازی نو کی کرے گا؟ جڑا ہاتھ چاہو گے، جڑا ہاتھ غازی دے بابے نو سلام دے کر دے. میں نوکر ہو گیا اس بندے دا. ایک دفعہ اونچا بولو. میں نوکر ہو گیا سید جڑے مسکرا دے پے باہر والے سردار سدا سکھی رہو جی. او حسین دی ماں تھانو آباد رہو. بسم اللہ بسم اللہ سبحان اللہ. اچھا بولو. بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے. بس کریں جی. میں جناب دا اجازت ہو میری یار جناب بادشاہ لیندے ہوتے دسو. ساری رات فائلیں پیش ہوئی ہیں بطول کے بیٹے کی بارگاہ میں. بیٹا ہے علی کا جی، حضرت قائم علیہ السلام. 11واں بیٹا ہے علی کا. علی کا خون ہے، علی کا لہو ہے، خود بھی علی ہے. علی ہے تو کعبے سے نظر آئے گا نا، اللہ سے گھر سے اللہ کا جسم بھی نظر آئے گا نا، کعبے کی چھت سے اذان دے گا نا. بابا جی بات سمیٹیں، کیونکہ یہ جب تک خریدیں گے پھر یہ تو بات چڑی رہے گی. ہم بھی سفر کریں، جن سے بھی دعا مانگیں، یہ بھی اپنے گھروں میں آباد رہیں. حاضری ہوگی ملک جی راضی رہے جی. کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے اور آزان دے گا. کعبے کی چھت سے آزان دے کر قائم اترے گا. چوتھے آسمان سے بھی ایک بطول کا بیٹا اترے گا. ویڈیو بھی بڑا ہوئی تو سنی بھی صحیح. یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، دانت کم خراب ہو جانا ہے. جنہا بندہ ویڈیو بڑا ہوئے تو داد نہ دے میں شک پہندا ہے کہ جاسوس ہونا ہے. شک دور کردہ رہے. کعبے کی چھت سے آزان دے کر سرکار قائم اتریں گے. وہ چوتھے آسمان سے اترے گا. ہاں ٹھیک ہے، چل 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 بھائی، خیر مسئلہ نہیں ہے. یار لطف لینا، میری 2 باتیں رہ گئی ہیں. وہ میں نہ کروں تو میں بیمار ہو جاؤں گا. داد نہ دینا، بس صرف دعا دینا. آپ بیٹھے ہیں میرے لیے کافی ہے. کعبے کی چھت سے سرکار اتریں گے. چوتھے آسمان سے عیسیٰ. عیسیٰ بھی زندہ ہے، قائم بھی زندہ ہے. عیسیٰ بھی آئے گا، قائم بھی آئیں گے. عیسیٰ بھی نسل ابراہیم ہے، قائم بھی نسل ابراہیم ہے. وہ نسل اسحاق کا آخری فرد ہے عیسیٰ. یہ نسل اسماعیل کا آخری فرد ہے. کیسے لوگ پہنچ گئے. بڑی گل پہ کرتا تو آڑے شاعر ہے جھولی چاہی کھلوتا حضرت قائم علیہ السلام دا صدقہ کھڑا منگدا. اے صدقہ منگنے جنہ جعفر نو شرم آندی ہے تے نہ کوئی مینوں حیا آنی چاہیے. میں صدقہ پہ منگدا، تھک بھی گیا ہوئے گا. 2 دن ہو گئے تینوں سرکار دی نوکری کر دیا سن دیا. پیر حبیب شاہ بھی تھے تے تسی بھی تھے، سید بھی بیٹھے ہوتے، عزادار بھی بیٹھے ہو. 12ویں دا صدقہ اس جملے دی میں قیمت دے بھی. پوری زندگی جعفر جدڑ بھی تیرے پنڈی تلک آگے جاوے تو میں داد نہ دے بھی. قائم بھی زندہ، 12واں بھی زندہ، عیسیٰ بھی زندہ. وہ بھی آئے گا، قائم بھی آئیں گے. ہے عیسیٰ کی ماں بھی بطول، ہے قائم کی ماں بھی بطول، جتنے میں خیرات منگی ہے. لیکن دونوں بطولوں میں فرق بڑا ہے. کیا؟ جب عیسیٰ کی ماں کو بھوک لگتی ہے یہ آسمان کی جانب دیکھتی ہے، فرشتے کھانا لے آتے ہیں. لیکن جب فرشتوں کو طلب ہوتی ہے وہ قائم کی دادی سے کہتے ہیں ہم مسکین ہیں. اور طلاق انگ بولے میرے نال، اور طلاق انگ بولے حیدر. اور پتہ لگے نا میں طلاق انگے چاہیا جا میں حد کر دی. مرشد مہربانی سید میں نوکر ہو گیا. وہ قائم کی دادی کے دروازے پہ کھڑے ہیں فرشتے اور علی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ کیا رہے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ہم مسکین ہیں
بندی ہے داد میری بندی ہے کھاؤ نہیں خدا دا واسطہ میرا حق بندہ میں نے دیو وہ کہہ رہے ہم مسکین ہیں ہم اسیر ہیں فرشتے پیر جی کہہ رہے ہم یتیم ہیں ہمیں روٹی دو بابا جی تو عام کا لفظ ہے قرآن ہے قرآن مولوی واسطے نازل ہے جی مولوی آخی جب ان قرآن بننی چاہیے چبل ہے ایسا قرآن اللہ کا کلام ہے مولوی تو تھوڑا ہے اللہ کے کلام کو اللہ کی زبان ہی سمجھ سکتی ہے کاش مسلمان اور قرآن کے درمیان مولوی نہ ہو گیا تن پتہ لگے ابھی علی ہے کیا پھنس جو گئے اور کی کریے مولا کی فرشتے علی کے دروازے پہ کہہ رہے ہیں ہم مسکین ہیں چلو سمجھ آؤں سمجھ آتی ہے کہ فرشتہ مسکین کہہ رہا ہے ہم اسیر ہیں چلو سمجھ آتی ہے کہ آل محمد کی محبت کا قیدی ہے جس کا نہ ماں نہ باپ وہ علی سے کہہ رہے ہیں ہم یتیم ہیں چلا کہ جملہ نہ کھا میرے نام محبت پہ کر عیسیٰ بھی آئے گا قائم بھی آئیں گے بات قریب آ گئی ہے یہ تو شیعہ قوم کا بچہ بھی جانتا ہے کہ جو پیش نماز ہوتا ہے وہ علم میں حلم میں عدل میں پرہیزگاری میں تقوی میں عبادت میں ریاضت میں مقتدی سے افضل ہوتا ہے غالب موقع ہونی میں سمجھاواں آگے کھڑا ہے قائم پیچھے پڑھ رہا ہے عیسیٰ میں 12ویں دی گل کی کر رہا تسی میں مار دیو گے جو پیچھے پڑھ رہا ہے نا جو مقتدی ہے اس کی پہلی فضیلت ہے کہ وہ نطفے سے پاک ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اگر ہاتھ اتھے رکھو تو نوکر گل کرے اگر ہاتھ تلے نہ کرو خیر کچھ نہیں ہوتا ہاتھ چاہ میں تیرے بار میں دی اممہ تو خیر ہاتھ لے کے دے ہاتھ نہ چوی تے اپنے ہاتھ ظلم دی معافی مانگے جنہیں جوان بیٹھے ہو بزرگ ہاتھ نہ بھی چاہویں تے خیر ہے عیسیٰ نطفے سے پاک ہے تو یہ مقتدی ہے جو پڑھا رہا ہے اس کی فضیلت کو میں کہاں ڈھونڈوں اگر جعفر کو مشرک کافر کہنے سے جناب کی طبیعت میں ٹھیک ٹھیک رہتی ہے کول رہتی ہے شوگر لیول پہ رہتی ہے بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوتا تو بینر لگا سوشل میڈیا پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم سارے کافر ہو گئے خدا کا واسطہ یہ دنیا لائیو دیکھ رہی ہے حضرت آیت اللہ سید شہاب الدین مرشی نجفی رضوان اللہ رحمت اللہ علیہ تیرے مذہب شیعہ کا 7 آسمانوں سے بڑا نام ہے انہوں نے لکھا ہے ان 14 کو بعد میں سوچ کیا یہ پیدا ہوتے ہیں کہ نازل ہوتے ہیں پہلے ان کے گھر کے جانوروں کو سوچ کہ ان کے گھوڑے کیا ہے وہ کہتے حسین کا بیٹا تھا جس کا نام علی اکبر تھا علی اکبر کا گھوڑا تھا جس کا نام عقاب تھا عقاب گھوڑے کے باپ کا نام زاد الکفا تھا زاد الکفا کے باپ کا نام خنج تھا خنج گھوڑے کے باپ کا نام میمون تھا میمون گھوڑے کے باپ کا نام ری تھا تین اپنا شجرہ یاد نہیں مینو انہاں دے گھوڑیاں دے شجرہ ایک دو جڑے چھت دے اللہ میں ایک دفعہ اچھا بولے ہاتھ تھلا نہیں کرنے ابھی میری کیا لگے ہوئے وہ کہتے ہیں ہاتھ تھلا نہیں کرنے علی اکبر کے گھوڑے کا نام عقاب عقاب کے باپ کا نام زاد الکفا زاد الکفا کے باپ کا نام خنج خنج گھوڑے کے باپ کا نام میمون میمون گھوڑے کے باپ کا نام ری تیرا رسول کہتا ہے یہ ری گھوڑا نہ کسی صلب میں رہا نہ کسی رحم سے گزرا اللہ نے ری گھوڑے سے کہا کن فاکان تو ری گھوڑا کن سے پیدا ہوا جس گھر کے گھوڑے کن سے آتے ہیں بچے تیری طرح آتے اترا پڑا جیوے تلاگن جیوے نوکارا پڑا اترا پڑا حیدر اچھا حیدر بیٹھا بیٹھا بھی جانا نہیں ایک ایرا دا ہے بندے اٹھن دے بندہ مجمع چھڑ دے دعا نال منبر نہیں چھڑنا دعا نال چھڑ رہا ہے
گنگ والے تو ہے اصل کشمیر تو آئے ساڈا سب باقی ہے بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ تلا گنگ دا حصہ ہویا سی کشمیر تو ہے ساڈا جو باقی ہے حاضر ختم بس ایک واقعہ سن لو تاکہ بھائی جان کی فرمائش پوری ہو جائے پھر دعا ہو گئی داد آپ نے دے دی حد کر دی ایک میرا خود دل پہ کر دے جناب نرجس خاتون نے پوچھا عسکری مولا سے کہ یہ کون ہے اور کیا کہہ رہے ہیں سرکار نے جناب قائم کو اٹھا کر پرندوں کے پروں پہ سوار کر دیا پرندے پرواز کر کے اڑ گئے اور اڑ کے آگے غائب ہو گئے عسکری مولا مسکراتے رہے جناب نرجس پریشان ہوئی میرے بیٹے کو لے کر کدھر چلے گئے پرندے آپ مسکرائے جا رہے ہیں سرکار فرماتے ہیں نرجس یہ پرندے نہیں فرشتے ہیں اللہ نے ان کو بھیجا ہے کہ یہ میری آخری حجت ہے اسے اپنے پروں پہ سوال کر کے نا کائنات کو دکھاؤ اور سب سے کہو کہ بندے کے بچے بن جاؤ انتقام لینے والا آ گیا ہے نوکارا اس بندے دا جس بندے ماروے نو سلام کیتا 5 منٹ کا واقعہ ہے کشمیر والوں کے لیے تلا گنگ والے ذرا محبت کرنا ہمارے مہمان ہیں ٹھیک ہو گیا نا 4 سال کے اب یہ واقعہ میں ان کے لیے سنا رہا ہوں بابا جی جو یہ کہتے ہیں کہ ڈر کی وجہ سے 12واں غائب ہے یہ ان کے لیے واقعہ ہے سرکار عسکری مولا کا ایک صحابی بھی تھا اور نوکر بھی تھا خادم بھی تھا وہ کہتے ہیں میری ڈیوٹی نوکری تھی کیا کہ جب سرکار حجت خدا سرکار قائم 4 سال کے ہو گئے تھے نا تو وہ نیچے سرداب ہے سامرا میں تو سرکار اسی میں رہتے تھے تاکہ دشمنوں کو پتہ نہ چلے وہ کہتے بس میری ڈیوٹی یہی تھی کہ مجھے عسکری مولا حکم دیتے سرداب میں جاؤ حجت خدا کو اٹھا کے لے آؤ جسے حجت کہے کوئی لطف تو ہے نا اس میں وہ کہتے ہیں میں جا کے سرکار کو اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے لے جاتا سرکار قائم اپنے بابا کی جھولی میں بیٹھے رہتے باپ بیٹا آپس میں باتیں کرتے میں نوکر چپ کر کے سنتا رہتا ختم ہو گئی پڑھائی مہمان واسطے پہ پڑھنا تنگ نہ پوی کیا ہو گیا یار یہ سانسوں میں شمار ہی نہیں ہوتی جتنی دیر ادھر بیٹھے رہے میرے پاس تو بہانہ بن گیا تھا میں تو کسے جاتا بس روزانہ کا یہ کام تھا میں لے آتا ملاقات ہوتی پھر چھوڑ آتا پھر لے آتا پھر چھوڑ آتا بس نوکری یہی ہے وہ کہتے ایک دن مجھے سرکار عسکری نے کہا جاؤ حجت خدا کو لے آؤ میں گیا سرکار کو لے آیا سرکار آگے بابا کی جھولی میں بیٹھے باپ بیٹے نے آپس میں باتیں شروع کی کہتے روزانہ کرتے تھے لیکن آج جس بولی میں بول رہے تھے وہ بولی پتہ نہیں کہاں کی تھی میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ کیا بول رہے ہیں نہ میرا حوصلہ پڑا کہ میں پوچھوں کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں تھوڑی دیر کے بعد مجھے عسکری مولا نے کہا کہ حجت خدا کو سرداب میں چھوڑاؤ میں پھر سرداب میں چھوڑ کے جیسے واپس آیا تو مولا کے صحن میں عباسی بادشاہ کے سپاہی کھڑے ہیں تلواریں انہوں نے نکالی اور عسکری مولا سے کہتے ہیں ہمیں پتہ چلا ہے کہ تیرے گھر بیٹا ہوا ہے اور تو نے ہم سے چھپایا ہوا ہے ہم اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں اصل میں وہ قتل کرنا چاہتے تھے قائم کو تو جس طرح فرعون کے سپاہی موسیٰ کو ڈھونڈ رہے تھے کہتے میں نے دیکھا تو میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ان کو کس نے بتا دیا میرے قائم مولا کے بارے میں میں کھڑا رہا کھڑے کھڑے مجھے عسکری مولا نے سامنے میرے مولا کا نام بھی ہے عسکری مولا نے حکم دیا جاؤ حجت خدا کو اٹھا کے لے آؤ اچھے لگے یار مولا کی سامنے ملک پا دیتا کہتے مجھے حکم بھی انہوں نے دیا میں نے سنا بھی پر میں گیا نہیں یہ ملونوں کے سامنے میں قائم مولا کو لے آؤں میں کھڑا رہا مولا فرمایا جا میں پھر بھی نہ گیا تیسری دفعہ مجھے حکم دیا میں امام ہو کے حکم دے رہا ہوں فوراً جا حجت خدا کو اٹھا کے لے آ
حکم امام تھا، میں گیا، میں جو نیچے گیا تو میرے 4 سال کے قائم مولا بالکل تیار ہو کے، چہرے پہ نقاب ڈال کے بالکل تیار ہو کر مجھے دیکھ کر مسکرا رہے اور کہتے پہلی دفعہ آ جاتا ایسے ڈانٹ کھاتا رہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ختم ہو گئی ہے، بس میں بھائی کی محبت میں کھڑا ہو گیا۔ آپ کی بھی مہربانی ہے، جو ہاتھ پھیلا رہے ہو، رزق ہے، عزت ہے، صحت ہے، زندگی ہے، حیات ہے، کاروبار ہے، سب کچھ لے کے جاؤ گے، بالکل بے فکر ہو کے بیٹھو، مسئلہ ہی نہیں، مل گیا آپ کو۔ میں نے کہا بسم اللہ۔ میں نے سرکار کو کاندھوں پہ سوار کیا، چہرے پر نقاب تھا، میں حویلی میں آ گیا، سپاہی کھڑے ہوئے تھے۔ سپاہیوں نے کہا جی بادشاہ کا حکم ہے کہ بچے کو دربار میں بھیجو، ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں، بہانہ یہ بچہ دربار میں لے جائے گا۔ مجھے سرکار عسکری مولا نے کہا لے جا دربار، کہتے میں اندر سے لے آنے پہ راضی نہیں تھا۔ تو دربار بھی لے جائے، جیسے میں رکا رہا تو مجھے قائم مولا نے پیچھے سے یوں تھپکی دی، چل۔ بارہواں میرا مولا حاضر ناظر ہے، دیکھ رہا ہے ہر انسان کو کہ کون کیا مانگ رہا ہے، کون کتنا خوش ہے۔ چل پڑا میں، کہتے چہرے پر نقاب تھا، جیسے میں حویلی سے باہر آیا سامرا کی گلی میں، کہتے ایسے لگا جیسے کوئی کروڑا سورج طلوع ہو گئے، سامرے میں اتنی روشنی ہو گئی، سامرے کا کوئی بندہ گھر میں نہ رہا، گلیاں بھر گئے۔ وہ تو اس کے سپاہی ساتھ تھے، ہمارے لیے راستہ بنا، ہم دربار پہنچ گئے۔ سامنے تخت پر وہ بیٹھا تھا، کرسی پہ ہی تھی، اس کرسی پہ میں بیٹھ گیا، میری جھولی میں قائم مولا بیٹھ گئے، باقی کرسیوں پہ سارے چمچے کڑچے بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھنا تھا، بادشاہ نے اپنے جلادوں کو کہا کہ تلوار نکال کے اس بچے کو قتل کر دو۔ اس نے حکم دیا، وہ کہتے میری روح نکل گئی کہ اب جلاد آئے، کہتے بس میں نے یوں دیکھتا رہا کہ یہ کیا کرتے ہیں، میں کدھر جاؤں، قائم کو کدھر لے جاؤں۔ جلادوں نے اپنے ہاتھ تلوار کے قبضے پہ رکھے، بس یوں ہی کرتے رہے۔ یہ تو تلا گنگ ادھر کا ادھر ہی ہے یار، یہ دعا نہیں تو اور کیا ہے، یہ خیرات نہیں تو اور کیا ہے یار۔ میں نوکر ہو گیا نا تلا گنگ دی مٹی دا۔ مرشد دعا کرے، میں گیا دعا تو سب منگاونی ہے، بس یوں کرتے رہے، تلواریں نہ نکلے، ایسے تلواریں نہ نکلی تو میرا حوصلہ ہو گیا کہ میں ٹھیک ہو گیا، اب کچھ نہیں ہوتا۔ کہتے اس کا وزیر اٹھا، اس نے بادشاہ کے کان پہ منہ رکھ کے کہا یہ ہاشمی جو ہے نا یہ جادوگر ہے، اس نے تیرے جلادوں کی تلواروں پہ پھونک مار دی، چاہے 4 سال کا ہے، اس لیے وہ تلواریں باہر نہیں آ رہی۔ وہ جو تیرے خنجر پڑے ہیں نا خزانے میں وہ نکلوا، خنجر ہے وہ بھی نہ نکلے۔ میں کہتا خوش ہو کے بیٹھا رہا، سرکار میری جھولی میں بیٹھے رہے۔ بادشاہ نے کہا وہ جو میرے 3 شیر ہیں نا وہ لے آؤ۔ 3 شیر دربار میں آ گئے، مولا کی قسم ہے۔ اب دیکھنا کہ ہو کیا رہا ہے سید، میں جانے لگا ہوں، یہ خوش بھی ہو گئے، مجھے دعا بھی مل گئی، زیارت بھی ہو گئی۔ 3 شیر آ گئے، وہ کہتے یوں شیر 3 کھڑے ہو گئے، کرسی پہ میں تھا، تخت پر بادشاہ تھا، میری جھولی میں قائم مولا۔ اس نے تخت سے حکم دیا بچے کو پھینک شیروں کے آگے، کہتے میں نے سنا ہی نہیں۔ میں کیسے، سرکار کو میری جان جائے تو جائے، میں کیسے پھینک دوں شیروں کے آگے؟ اس نے کہا سنا نہیں، پھینک۔ میں نے پھر بھی نہ پھینکا۔ اس نے جلاد سے کہا کہ تلوار نکال کر اس کی گردن کاٹ دے کر، اب نہ پھینکے۔ جب اس نے تلوار نکالی تو مجھے قائم مولا نے کہا پھینکو۔ گل وڈی ہو گئی ہے تے بندے بڑے بیٹھے نے، تلا کہا میں اسلام تو زندگی تو راہ بھائی لکھ دے وہاں کیا کہہ رہے قیمت میری دے دے بندے۔ وہ کہتے مجھے حجت خدا کا حکم ملا، میرے اندر یہ حوصلہ ہی نہ ہوا کہ میں انکار کیسے کروں۔ میں نے سرکار کو اٹھا کر نہ بلا تشبیہ یوں شیروں کے آگے پھینکا۔ کہتے میں نے پھینکا، شیر تینوں اچھلے، شیروں نے قائم کو ایسے پکڑا جیسے گرتے ہوئے قرآن کو قاری پکڑتا۔ سلام ہے اس بندے نو جڑا ہاتھ قائم نو سلام کیتا۔ مرشد حیدری اتنی بڑی داد کے بعد فوراً داد نہیں ملتی، لیکن میری بڑھتی ہے۔ اگر آج خوشی کے موقع پہ قانون توڑ دو تو خیر مولا آپ کو جزا دے گا۔
شیروں نے ایسے پکڑا جیسے گرتے ہوئے قرآن کو کاری. نہ شیروں کے پاس پلنگ تھا، نہ تخت تھا، نہ کچھ تھا، صرف زمین ہی تھی. وہ کہتے زمین پر یوں شیروں نے قائم کو لٹا دیا، بلا تشبیہ، مجھے دیکھنا ہے، یوں لٹا دیا. یہ ممبر کی قسم یار، سرکار کے تعزیے کی قسم یار، اللہ کی الوہیت کی قسم یار، غازی دی علم دی قسم یار. وہ کتنی قسمیں کھاواں. سرکار قائم کی عزت، عظمت، عصمت، نزول، ظہور، غیبت و صغرا و کبرا کی قسم ہے. وہ کہتے ہیں زمین پہ لٹا کے تینوں شیر، وہی جملہ پڑھ دو جو کتاب میں ہے، تینوں شیر یوں کھڑے ہو گئے جیسے بندہ خدا کے سامنے ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مک گئی ہے گل، ایک منٹ ٹائم دے میں نعرہ نہ ماری. گل مک گئی ہے، جڑا ہاتھ چپ کے میں نوکر ہو گیا. یوں کھڑے جیسے یوں کھڑے جیسے بندہ بندگی میں ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے. سرکار قائم. ان تینوں شیروں میں سے ایک شیر آگے بڑھا، اس نے اپنی زبان میں سرکار سے بات کی. سرکار نے اسے کہا کہ عربی میں بول، سب کو سمجھ آئے. مک گئی مجلس، ہاتھ چامی تو خیرات منگی، بال لٹانے لگا ہے وہ، کوئی لوٹنے والا ہے تو یہ پتہ ہی نہیں تمہیں. شیر عربی بولنے لگ گیا. سرکار فرماتے ہاں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جی ایک شکایت لگانی ہے. کیا؟ اس نے کہا سرکار ہم تینوں شیر ایک پنجرے میں ہیں، مولا کو صحت دے، تینوں شیر ایک پنجرے میں رہتے ہیں، ہمیں اکٹھی خوراک دیتے ہیں. یہ مولا یہ دونوں جوان ہیں، میں بوڑھا ہوں، یہ جلدی کھا جاتے ہیں. جنہوں نے لطف لیا وہ پہنچ گئے، جنہوں نے اس کو مذاق سمجھا وہ نہیں رہے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا کہا اور اس نے کیا کہا. مولا یہ جوان ہیں، یہ جلدی ان کے دانت تیز ہیں، یہ جلدی کھا جاتے ہیں. میں بزرگ ہوں، میں چباتا رہتا ہوں، میرا پیٹ بھوکا رہ جاتا ہے اور یہ میرے حصے کے بھی کھا جاتے ہیں. غازی کی قسم ہے، میں لائیو چل رہی ہے، زمانہ دیکھ رہا ہے، غلب، کفر، نصیریت، مرتد، پتہ نہیں کس 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 پنجرے میں بند ہو کر تیرے عقیدے کی وکالت کرتے ہیں. بندہ شابچ نہ دے دل ٹوٹ جاتا ہے. اگلے جشن تے میں نہیں جانا، میں تو گھر توڑ جانا تو رہو اگر تیرا شعر میرا جملہ کھا گیا. اے اتنا تو جانور کو بھی پتا ہے کہ رزق کی شکایت کرنی کس کو